بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے اسٹگما کے موضوع پہ کچھ بات کرنی ہے، اور اسٹگما جو ہے وہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جب علم نفسیات، خصوصاً بلکہ علم نفسیات سے زیادہ علم سماجیات کی بات ہوتی ہے، تو اس علم سماجیات میں اسٹگما جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اور علم نفسیات میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سماجی نفسیات کے ذیل میں یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اسٹگما بنیادی طور پہ ایک یہ لفظ جو ہے یہ یونانی زبان کا ہے، اور یونانی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک ایسے نشان کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کہ غلاموں یا قیدیوں یا جو بھی اس طرح کے طبقات ہوتے تھے جن کو کہ وہ پست تر اسٹیٹس پہ رکھنا چاہتے تھے، ان کے جسم پر داغ کے بنا دیے جاتے تھے، یا گوت کر، جس کو ہم ٹیٹو بنانا کہتے ہیں، اس طریقے سے بنا دیے جاتے تھے، اس کو یونانی زبان میں اسٹگما کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ان کے ایک قسم کے اس طبقے کے کمتر اسٹیٹس کو ظاہر کیا کرتا تھا، اسٹگما جو تھا۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ اسٹگما لفظ جو ہے وہ اس حقیقی معنی میں تو نہیں رہا، ظاہر ہے اب کوئی بھی ایسا طبقہ موجود نہیں ہے جس کے جسم پر داغ کر یہ نشان لگایا جائے یا ٹیٹو بنا دیا جائے، لیکن اسٹگما جو ہے وہ بہرحال وہ تصور معاشروں میں موجود ہے، اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے سماج میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایکول اپرچونٹی موجود نہیں ہوتی، ان کو برابری کی سطح پر نہیں دیکھا جاتا، اور اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس بات کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سماج ایسا کیوں کرتا ہے، کچھ طبقات کو کیوں اسٹگمیٹائز کرتا ہے، ان کو کیوں جو ہے وہ پست تر ایک ایگزسٹنس پر، ایک وجود پر رہنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ ان کو نارمل جو طبقہ ہے، جو دیگر طبقہ ہے، اس سے الگ کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کچھ رویوں کو روکنا چاہتا ہے، کچھ سوچوں کو روکنا چاہتا ہے، کچھ چیزوں کو روکنا چاہتا ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ پستر یا کمتر سمجھتا ہے۔ یہ ہر سماج اس طرح سے کرتا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یونانی سماج کے ساتھ مخصوص تھا، یا اس کے بعد کے زمانوں میں جو ہے وہ یہ رومی سماج کے ساتھ مخصوص تھا، یا یہ زمانہ جاہلیت کے عرب سماج کے ساتھ مخصوص تھا، یا یہ کمیونزم کے ساتھ مخصوص تھا، یا یہ کیپٹلزم کے ساتھ مخصوص تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر سماج میں کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ یا کوئی نہ کوئی ایسا سماجی گروہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا رویہ ہوتا ہے جس کو کہ وہ معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ پروان نہ چڑھے، اس لیے اس کے ساتھ ایک قسم کی مستقل منفی جسے کہیں کہ ایک لاحقہ جوڑ دینا چاہتا ہے، اور اسی عمل کو ہم اسٹگمیٹائزیشن کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے طبقات اپنی مذہبی عقائد کی بنیاد پر جو ہے ان کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے، بہت سے طبقات کو۔ اب بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آج بھی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک طبقے کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ بہت سارے مت ہے، فری میسنز۔ ٹھیک ہے جی، تو فری میسن دراصل ایک فرقہ تھا عیسائیت کا، اور یہ فرقہ جو ہے وہ نائٹ ٹیمپلار سے نکلا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہیمانہ رویہ اختیار کیا گیا، مغرب کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، اور اس کے ساتھ بہت ساری متھ جو ہے اس کے ارد گرد سراؤنڈ کر دی گئی کہ یہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی طرح کی، تو اسی نوع کی بہت ساری اور مثالیں ہیں، بہت سے طبقات ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ بہت سی اور وجوہات سے، جینڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اچھا، ایک جو اہم مثال ہے جو علم نفسیات کے ذیل میں بڑی اہم ہے، کہ جن لوگوں کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، فرض کریں کہ اسے کوئی نفسیاتی بیماری، بھی ویسے ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کہ نفسیاتی بیماری کیا ہوتی ہے، اور اس کی کیا ماہیت ہوتی ہے، اور کیا وہ کسی جسمانی بیماری کی طرح ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یا ہم نفسیاتی مسئلہ لفظ زیادہ مناسب ہے بجائے نفسیاتی بیماری کے، تو یہ ایک بڑی تفصیلی اور بحث طلب بات ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنا نفسیاتی علاج کراتا تھا، فرض کر لیں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی سے علاج کرواتا تھا، اور اب اس شخص کا رشتہ آپ کے گھر میں کسی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، کسی کزن کے لیے آیا ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس سے شادی ہو جائے، یا اس کے بیچ میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے؟
تو غالب گمان یہ ہے کہ اس میں آپ رکاوٹ ڈالیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تحقیق کریں کہ وہ نفسیاتی مسئلہ جو تھا وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ کیریئر گائیڈنس کے لیے جاتا ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہاں پر کمپیوٹر کی انسٹالیشن کرنے گیا ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور وہ وہاں پہ علاج نہ کروا، اور فرض کرے کہ وہ علاج کروا رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا علاج مکمل ہو چکا ہو، مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہو چکا ہو۔ لیکن جو نفسیاتی علاج گاہیں ہیں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھتی ہیں، اور وہ اس بات کی بہت زیادہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ علاج کرتے ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حالانکہ علاج کروانا کوئی جرم نہیں ہے، علاج کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن معاشرے نے اس کے ساتھ ایک اسٹگما کو اٹیچ کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آپ اسٹگماس کو پہ غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کسی وجہ سے گرفتار ہوا ہو، کبھی کسی وجہ سے قید ہوا ہو یا قید میں رہا ہو کچھ عرصے تک، تو مثال کے طور پہ کیا سماج اس کو وہی برابری کا اسٹیٹس دے گا، یا اس کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جائیں گی؟ یقیناً راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جائیں گی۔ یقیناً ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بالکل یکساں نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ تمام اپرچونٹیز موجود نہیں ہوں گی جو اس کے ساتھ شاید اس سے پہلے والی حالت میں موجود ہوتی۔ تو اسٹگما جو ہے وہ بہت قسم کا ہو سکتا ہے، اور سماج کا یہ ایک پروسیس ہے، ایک سماجی پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے سے سماج جو ہے وہ دراصل انسانی رویوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی کانشیس ایفرٹ ایز سچ موجود نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص قسم کا ویلیو سسٹم، ایک خاص قسم کے نظریات جو ہیں وہ سراؤنڈ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھا پورے کے پورے ایک گروہ کے ساتھ ایک خاص اسٹیریوٹیپیکل جو ہے وہ باتیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ فلاں ہے اور فلاں جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہیں، اور ان سے میل ملاپ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگ بلا وجہ ایکسپیکٹیشنز بنانے لگتے ہیں کہ یہ چاہیے تو یوں ہے۔ جیسے کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈرگ ایڈکٹ ہو، تو ڈرگ ایڈکٹ ہو، اب اس نے ڈرگ ایڈکٹ تھا، وہ اس کا علاج ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو بہت امکانات ہیں کہ اب اس کو نوکری پر جو ہے وہ دوبارہ نہ رکھا جائے اسی ادارے میں جہاں پہ کہ یہ بات پہلے پھیل چکی ہو کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، اور یہ جو ابھی چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا تو یہ دراصل اب ریہیبلیٹیشن کے لیے گیا ہوا تھا، تو اب اگر دوبارہ واپس آئے گا اسی ادارے میں جہاں وہ پہلے نوکری کرتا تھا تو کیا اس کو وہاں پہ رکھا جائے گا؟ تو بہت امکانات ہیں کہ اس کو نہ رکھا جائے۔ تو معاشرہ جو ہے اگر کسی ایک چیز کو اسٹگمیٹائز کر دیتا ہے تو دراصل اس کے بعد پھر وہ اس اسٹگما کے ساتھ جو بیچارے لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کو وہ برابری نہیں دیتا، ان کے ساتھ وہ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، ان کے ساتھ ان ایکول ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور یہ اسٹگما کا ایک خاصہ ہے۔